الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین گرامی قدر اور معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ پروقار تقریب جو عظمت قرآن کے نام سے معنون ہے، اس میں مولانا عمران صاحب کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً ایسی محافل میں شرکت بڑی ہی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، توجہ تھوڑی سی مرکوز رکھیے اپنے آنے والے مہمانوں کی طرف، تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے وقت میں انشاءاللہ العزیز بات کو سمیٹ لیا جائے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ بر وقت فارغ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا کلام جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، جن کے بارے میں بجا طور پہ کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اس لیے ان کا کلام بھی اسی اعتبار سے سب کلاموں کا بادشاہ کلام ہے۔ توجہ میری طرف یار، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے کلام کو جو افضلیت حاصل ہے، آپ اس کو اسی سے سمجھ لیجئے کہ اور کتابیں بھی اس دنیا میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کسی کتاب پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا، لیکن
قرآن واحد کتاب ہے جس پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان بھی فرمایا اس کو نزول کر کے کہ اس کی حفاظت بھی میں نے خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کے مختلف طریقے بنائے اور آج تک یہ کلام پاک جوں کا تو محفوظ چلا آ رہا ہے، اور اس پر دنیا کفر کو بھرپور ہمیشہ سے چیلنج رہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر کے دکھائے تو ایسا کبھی ممکن توجہ نہیں آپ کی، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، یہ کلام مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے اتارنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس ہے، اور یہ کلام اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور صفت اللہ تعالیٰ کی جب کس کو کہہ دیا تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ جب سے ہیں، یہ قرآن بھی تب سے ہے۔ جب تک اللہ رہیں گے قرآن تب تک رہے گا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ رب العزت کے اندر سے نکلا، اس کلام کی جگہ سب سے محترم، متبرک اور اعلیٰ اور افضل اللہ تعالیٰ کا اندر ہی تھا۔ یہ کلام اللہ رب العزت نے جب اس کو تکلم کر چکنے کے بعد اللہ نے اس کو اتارا، تو اس کے لیے جگہ وہ چاہیے تھی کہ جو اس کلام کی شایان شان ہوتی۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے تجھے تکلم کیا، جب اللہ نے تیرے 30 پارے بنا دیے، جب اللہ نے تیرے 540 رکوع بنا دیے، جب اللہ نے 6600 سے زیادہ آیات تیری مقرر کر دی، تو پھر اس وقت اس کے بعد تجھے کہاں رکھا؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ میں رکھا گیا۔ ایک مقررہ مدت تک قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا گیا۔ لوح محفوظ میں رکھنے کے بعد جس کے قلب اطہر پہ اتارنا تھا، جب ان کی آمد ہوئی، جب ان کو غار ہیرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی سے اس کلام کی آمد کی ابتدا کرنا تھی، تو اب چونکہ رب کے اندر سے نکل کر، لوح محفوظ سے نکل کر کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جو اس کلام کی شایان شان ہو، تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جس سینے کا انتخاب کیا وہ رسول اللہ کا سینہ ہے، جن کو ہم صاحب قرآن کہتے ہیں، جن کو ہم قرآن والا کہتے ہیں، جو قرآن لے کر کے آئے۔ مجھے صرف اسی جملے پہ بات کرنا ہے کہ میرے آقا تشریف لائے، ان کا آنا بڑا باکمال تھا، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ میرے آقا کی آمد
بڑے ہی مزدہ جاں فضا تھا، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ میرے آقا کی آمد سب سے منفرد تھی، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ میرے آقا کا نام سب سے اعلیٰ تھا، ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جاتے۔ میرے آقا کو عظیم نام ملا، میرے آقا کو عظیم کام ملا، میرے آقا کو عظیم مقام ملا۔ ہم اب نام کی بات نہیں کر رہے، میں اب مقام کی بات بھی نہیں کر رہا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے محبوب کے کام کی بات رکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، جن کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، عرب کی سرزمین کو جن کے لیے چنا گیا، جن کے لیے عرب کی سرزمین کے اندر سے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا گیا، پوری دنیا کے سینٹر کو جن کے لیے منتخب کیا گیا، پھر اس جگہ پہ اتارا گیا، جن کے لیے ہر چیز کا انتخاب کر کے رکھا گیا ہے۔ علاقے کا انتخاب اللہ رب العزت نے ان کی شایان شان رکھا، قبیلے کا انتخاب، والدین کا انتخاب، رشتہ داروں کا انتخاب، ساتھیوں کا انتخاب، ازواج کا انتخاب، اولاد کا انتخاب، اہل بیت کا انتخاب، صحابہ کا انتخاب، پیغمبر کے سسروں کا انتخاب، پیغمبر کے دامادوں کا انتخاب، غرضے کے اس شخصیت کے لیے ہر چیز کو چن کر کے، ہر چیز کو نکھار کر کے، ہر چیز کو سنوار کر بڑھا کر رکھا گیا تھا، منتخب کر کے ہر چیز کو محبوب کے لیے بنایا گیا کہ یہ چیز منتخب شدہ، منتخب پیغمبر کو دینی ہے، منتخب رسول کو دینی ہے۔ ہر چیز کا انتخاب کر کے اس کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ کہ جو کام پیغمبر کو دیا جانا تھا، جو کام ملا تھا، جو رسول کو مشن ملا تھا، جو کاز ملا تھا، جو پروگرام ملا تھا، وہ پیغمبر کا اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے ساتھیوں کا انتخاب بھی اسی اعتبار سے بڑا ہونا چاہیے تھا، ازواج کا انتخاب بھی اسی اعتبار سے چاہیے تھا، بیٹوں کا انتخاب بھی اسی انداز میں مطلوب تھا۔ غرضے کے ہر چیز کا انتخاب جو پیغمبر کے لیے کیا گیا، اس کے پیچھے مقصد رب ذوالجلال کا یہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا، کوئی نیا رسول نہیں آنا، کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا جانا ہے، کسی کو نئے پیغام دے کر دنیا میں مبعوث نہیں کیا جانا ہے، کسی کو نئی اطلاعات دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جانا۔ جبرائیل کی آمد و رفت بند کر دی گئی، وحی کے راستے روک لیے گئے، سارے راستے بند کر کے اس امت کے لیے، اس نبی پاک کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا، ایسے لوگوں کو چنا جو پیغمبر کے کام کو آگے تک پہنچا سکے۔ ایسے طریقے سے لوگوں کا انتخاب کر کے لایا گیا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں پیغمبر کے کام کو پھر اس انداز میں آگے پہنچایا جیسے اس کی ضرورت تھی۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ پیغمبر کا کام یہ قرآن کی صورت میں تھا۔ پیغمبر کو یہ کام دیا گیا کہ آپ کے اوپر یہ کلام مقدس نازل کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کا دستور حیات ہے، یہ آپ کی زندگی کو گزارنے کا ایک روڈ میپ ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر چلنا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر تبلیغ کے راستے اختیار کرنا ہے، آپ نے اس قرآن کو دیکھ کر اپنے لوگوں کو راہ راست پہ چلانا ہے۔ یہ قرآن گویا کہ پیغمبر کا کام تھا،
پیغمبر کو نام بھی ملا، پیغمبر کو کام بھی ملا، پیغمبر کو مقام بھی ملا۔ مقام تو پیغمبر کا ایسا کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیغمبر کا، وہ خاتم النبیین ہونا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہونا ہے، سارے نبیوں کا امام ہونا ہے، سارے نبیوں پر مہر ہونا ہے۔ اس نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ سب سے اونچا مقام تھا جو ہمارے پیغمبر پہ ختم ہے۔ اب ان کے بعد کوئی لاکھ دعویٰ کرتا رہے، کوئی کانا دعویٰ کرے، کوئی لولا لنگڑا دعویٰ کرے، کوئی گونگا بہرا دعویٰ کرے، یہاں آپ کے قریب سے قادیان سے اٹھ کر وہ بینگا شکل کا ایک نکما سا آدمی کچہری کے اندر سے منشی کے امتحانوں سے فیل ہونے والا اور برے برے کام کرنے والا، زمانے کا انتہائی لعین اور شاطر قسم کا انسان، جس کا کریکٹر بھی محفوظ نہیں، جس کی جوانی محفوظ نہیں، جس کا بچپن محفوظ نہیں، جس کی بیوی محفوظ نہیں، جس کی اولاد محفوظ نہیں، جس کی امت محفوظ نہیں ہے، وہ اگر آ کر کے آج اگر نبوت کا دعویٰ کرے، نبی الرسل کے بعد، امام الانبیاء کے بعد دعویٰ کرنا چاہے گا، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر اس کے کفر کا اعلان بھی کریں گے، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا بھی دیں گے، اس کو کسی حیثیت میں تسلیم کرنے کے لیے امت مسلمہ کبھی تیار نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے ہوئی نہ آج ہوئی۔ اگر مسلمہ کذاب اٹھا وہ بھی جوتے کی نوک پہ تھا، اگر مسلمہ پنجاب اٹھا تو یہ بھی جوتے کی نوک پہ ہے۔ مقام تو ہمارے آقا کا بہت اونچا ہے۔ ہم آج کام کی بات کریں گے کہ ہمارے آقا کا کام کیا تھا۔ کام قرآن کی صورت میں مجھے اور آپ کو ملا، آقا علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں آقا کے سپرد یہ کام ہوا، کیونکہ قرآن 23 سال کے عرصے میں وقفے سے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، واقعات کے مطابق اترتا رہا، حالات بنتے رہے۔ جو ہاں حالات بگڑے وہاں قرآن اترا، قرآن نے وہاں پہ آ کر حالات بگڑے ہوئے حالات کو سنوارا۔ اگر کسی کا کوئی معاملہ خراب ہوا وہاں پہ قرآن نے اتر کر اس معاملے کو سیدھا کیا۔ اگر کسی کی عزت پہ حرف آیا، بعض اوقات قرآن اترتا ہے، عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر اپنے کام کا آغاز کر کے اپنے صحابہ کو یہ کام ان کے سپرد کیا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن سے اندر سے ہم نے اپنے کام کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے آقا کو جو کام دیا اس کام کو آقا نے صحابہ کے سپرد کیا، صحابہ نے آگے تابعین کے سپرد کیا، انہوں نے تبع تابعین کے، چلتے چلتے وہ کام اس امت تک پہنچا ہے۔ وہ کام ہے کیا؟ ہم نے بھی اس کام کو سمجھ کر کے کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا چاہیے۔ کرے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کرے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آپ کے آقا ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ ختم نبوت کے کیا ہیں؟ تاجدار ہیں۔ جب وہ تاجدار ہیں تو ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ تو یہ کام جو آقا نے کیا تھا وہ ہمیں کرنا ہے، تو کریں گے تب جب ہمیں پتہ ہوگا۔ اب ہمیں اپنے کام کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنی پاؤں پہ مضبوطی دکھانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے کام کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا یہ تھا کیا؟ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اور فرمایا بتایا گیا ہے، ہماری اماں نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور کا اخلاق تو حضور کا قرآن ہی تو ہے۔ وہ حضور کو ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری اماں کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو جو آقا کرتے رہے وہی تو قرآن ہے۔ گویا کہ پیغمبر نے جتنے بھی دنیا میں کام کیے، پیغمبر نے جو جو افعال کیے، جو جو پیغمبر نے اقوال گفتگو فرمائے، جو جو پیغمبر نے اعمال کیے ہیں، پیغمبر کی اٹھک بیٹھک، پیغمبر کا چلنا پھرنا، پیغمبر کا سونا جاگنا، پیغمبر کا بات کرنا، پیغمبر کا بچوں کے ساتھ بات کرنا، پیغمبر کا اہل و عیال کے ساتھ معاملات کرنا، پیغمبر کا اپنے
صحابہ ساتھیوں کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر کا غزوات میں جانا، پیغمبر کا تلوار اٹھانا، پیغمبر کا تبلیغ کرنا، گویا کہ سارے کا سارا قرآن ہے اور ہمیں اسی بات کو سمجھنا ہے۔ اور آج امت مسلمہ اگر پریشانی کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ہمارے، وہ سکھ تھے اور مسلمان ہوئے سکھ سے۔ سکھوں کے ساتھ تو آپ کا ویسے بڑا گہرا تعلق ہے، تعلق سے مراد کہ آپ کے ہمسائے ہیں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں دودے کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اس کی جگہ کرتارپور لیتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں آپ سے، دودا ہماری پہچان ہے، کرتارپور ہماری پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں ہے، ایک قوم کا مقدس مقام ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری پہچان ہمارا گاؤں ہے۔ یہ پہچان کیسے رہے گی؟ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک، کہ یہ فیس بک تو آپ سبھی استعمال کرتے ہیں نا، اب تو کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس بیماری سے، سارے مولانا فرمانے ساری راحت لگے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ سمجھیے کہ آج ہم فیس بک کھولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپس میں چیٹنگ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کم از کم یہ بات ہے کہ ہماری ساری گفتگو تقریباً اردو زبان میں ہو رہی ہوتی ہے، اور اردو بھی رومن ہندسوں میں نہیں، اپنی لکھی ہوئی جو ہم جس تحریر میں اردو رسم الخط میں بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ لکھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اردو میں لکھتے ہیں۔ یقین مانیے یہ اردو کے خلاف بھی ایک سازش تھی کہ اردو کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ انگریزی لائی جائے یا رومن ہندسوں میں اردو کو نافذ کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے نوجوان نے اتنا ضرور کیا کہ اردو کو مرنے نہیں دیا، اردو کو زندہ رکھا، اور اس میں نوجوان نسل کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے اردو کو مرنے نہیں دیا، اردو زندہ رکھی۔ اور آج فیس بک والے مجبور ہیں کہ آپ کے اردو زبان کے بغیر کوئی موبائل بنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محنت تھی، اور میں سب کو تو نہیں، اس حلقے کے لوگوں کو، نارووال اور شکرگڑھ کے حلقے کے لوگوں کو اور اس گاؤں کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دودے کی حیثیت کو نہ مرنے دینا۔ آپ نے اپنے اس گاؤں کی حیثیت کو پوری طرح برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ خیر یہ تو قصہ درمیان میں معترضہ کے طور پہ آ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں کام کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن سے تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اور قرآن سے سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے ذمے کیا کام لگایا گیا۔ یہ کتاب جو ہمیں دی گئی، یہ اس کتاب کے اندر ہمارے لیے جو ضابطۂ حیات اتارا گیا، یہ قرآن چونکہ سارے کا سارا پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے اقوال ہیں، پیغمبر کا مشن ہے۔ ہمیں اس قرآن سے تھوڑا سا اپنے کام کو چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ہم کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں، کیا ہمارے عقائد اس پہ ہیں بھی نہیں کہ نہیں، کیا ہم اس قرآن پہ اسی طرح ایمان اور عقیدہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں جیسا کہ مطلوب ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہی اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہم پیش کر دیتے ہیں، رحمان اور رحیم کہہ دیتے ہیں، قیامت کے دن مالک اپنے رب کو تسلیم کر لیتے ہیں، اسی سے مدد اور امداد اور اب اسی کی عبادت کا ہم اپنے رب کے سامنے سوال رکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے سامنے سے یہود و نصارہ سے بچنے کی دعا کر لیتے ہیں۔ میرے محترم، عقیدہ توحید پر یہ بات واضح کر دیتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ چھوڑا ہے۔ سارے کا سارا قرآن کا خلاصہ یعنی کہ پیغمبر کے کام کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اگر اس کو بنظر عمیق دیکھا جائے تو یہ بات حل ہو جاتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، آپ اللہ کے ماں سوا کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پالن ہار جب نہیں مانتے، آپ
کہتے ہیں کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، صرف میرے جہان کو نہیں، فرشتوں کے جہان کا نہیں، جنات کے جہان کا نہیں، زمینوں کے جہان کا نہیں، زمینوں کے نیچے جہان کا نہیں، آسمانوں سے اوپر جہان کا نہیں، درندوں کا نہیں، پرندوں کا نہیں، حیوانات کا نہیں، نباتات کا نہیں، جمادات کا نہیں، شجر و حجر کا نہیں، اور پرندوں درندوں کا نہیں ہے، اور زمین کے اور پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات کا نہیں، بلکہ جتنے جہان ہیں 70,000 سے زیادہ، 18,000 سے زیادہ، پتہ نہیں کتنے اللہ کے جہان ہیں، سارے جہانوں کا پالنے والا جب اللہ ہے، ہر چیز کا انکار کر دیا، بہت سارا دین کا ایک بہت بڑا حصہ اسی آیت کے ایک جملے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات آگے کرتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو کھولا، اس قرآن کو دیکھا کہ کہا یہ گیا، کسی نے کہا کہ یہ قرآن تو قابل اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن نے پہلے ہی لفظ کے اندر چیلنج کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر تو شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر بھی باز نہیں آتا اس بات کو کہنے سے، اس کو کہو کہ فاتو بمثلہ، اس جیسا قرآن تو بنا کر کے لاؤ۔ اگر کسی سے یہ پورا نہ ہو سکے، اس کو کہنا فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ اگر پھر بھی کوئی پورا نہ کر سکے، اس کو کہنا فاتو بسورۃ مثلہ، صرف ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر کے لاؤ۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکیں گے، جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ لیکن قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو قرآن نے اپنی عظمت بتا دی کہ میں ایسا ہوں۔ پھر قرآن سے پوچھتے جائیے آپ کا کام کیا ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے نا، پیغمبر کی محنت، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے ساتھی، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں، ایمان کا معیار ہیں، ایمان کے کسوٹی ہیں، انہی کو دیکھ کر ایمان لایا جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اگر ان پر ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان قبول نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ سے نیکی کا سوال کریں، نیکی بتائی جاتی ہے، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نیکی نہیں ہوا کرتا۔ لیس البر ان تولوا، اس آیت کو پڑھتے جائیے، نیکی کے پرت کھلتے چلے جائیں گے، ورق اٹھتے چلے جائیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ پڑھتے جائیے، نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ روزے کے احکامات آپ کو قرآن دیتا نظر آئے گا، قتل کے اندر جو قصاص ہے اس کے احکامات قرآن دے گا آپ کو، اعتکاف کے مسائل دیتا ہے، مساجد کے مسائل دیتا ہے، روزے کے مسائل دیتا ہے، حج کے مسائل قرآن واضح کرتا ہے، سود کی حرمت قرآن بیان کرتا ہے، شراب کی حرمت قرآن بیان کرتا ہے، جوے کی حرمت قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کے عقائد کو بناتا قرآن ہے۔ اللہ کو ایک ہی ماننا قرآن بتاتا ہے، اللہ کو عالم الغیب ماننا قرآن بتاتا ہے، غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں قرآن بتاتا ہے۔ کشتیوں کو سمندروں میں چلا دینا پھر ان کو محفوظ رکھنا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کون کون سے معاملے ہیں جس پر قرآن آپ کے عقیدے کو بہتر نہیں کرتا، آپ کو کام نہیں بتاتا۔ آپ کو قرآن کہتا ہے دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے۔ قرآن آپ کو کہتا ہے اگر نیکی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا ہے تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اعتصموا باللہ بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر
ایمان رکھتے ہو، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کروں گا۔ نہیں یقین آتا، بدر کا میدان دیکھو، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کے عنوان سے 3000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا استقامت کا مظاہرہ کرو گے، 5000 فرشتے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے تمہاری مدد کے لیے اتار دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھیے تو صحیح، اللہ کے راستے میں جب آپ جہاد کرتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مٹ گئے، قربان ہو گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ اللہ کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ وراثت کے مسائل اس قرآن میں موجود، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ مسائل قرآن میں موجود، عورتوں کے مسائل قرآن میں موجود ہیں، مرد کی حاکمیت قرآن میں موجود ہے، رشتہ داروں کے مسائل قرآن میں موجود ہیں، ہمسایوں کے حقوق قرآن میں موجود ہیں۔ کس کس بات کو لوگے جو قرآن سے آپ کو نہیں ملے گی؟ یہ صرف 3 4 5 پاروں سے قریب سے گزرا ہوں، یہ سارے احکامات ان میں ہمیں مل رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اپنا دستور سمجھیں تو صحیح۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو بطور دستور لیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے 6 7 افراد ہیں، آپ جب ایک گھر بناتے ہیں، اس میں سے والد ہیں، والدہ ہے، 2 4 بہن بھائی ہیں، بچے کی شادی ہو گئی، بہو ہے، ان کے بچے ہوئے تو آپ کے پوتے نواسے نواسیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں۔ آپ جناب ان 8 10 12 15 لوگوں کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے ایک نظام بناتے ہیں، بناتے ہیں کہ نہیں؟ بناتے ہو کہ نہیں؟ یا نہیں بناتے آپ لوگ؟ جس کا دل چاہتا ہے گھر میں کیے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی مرضی سے کچھ کر رہا ہے، بیٹا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، ماں کو اپنی مرضی سے، بیٹی اپنی مرضی سے، ایسا ہوتا ہے جی؟ نہیں ہوتا۔ آپ کچھ ترتیب دیتے ہو کہ نہیں دیتے کہ بھئی یہ کام ایسے چلے گا؟ ایک گھر کو چلانے کے لیے آپ ایک دستور ترتیب دیتے ہیں، بھلے اس کو لکھتے نہیں آپ، لیکن آپ ایک نظام الاوقات بناتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے ہم سب نے اٹھنا ہے، نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، وہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، یا کلمہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یہ ایک نظام بناتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے تیار کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ وہ ابا جی نے تو نہیں کرنا۔ اماں کہیں کہ میں نے نہیں کچھ پکا کے دینا، بہو کہے میں نے نہیں دینا، بہن کہے مجھے نہیں آتا کچھ بھی، کام چلے گا؟ نظام آپ نے بنایا ہے، اماں اٹھے گی، بہو اٹھے گی، بیٹی اٹھے گی، وہ جناب پکائے گی، بنائے گی، جو بھی آپ کے گھر میں طریقہ کار ہے وہ تیار کر کے بچوں کو دے گی۔ مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے اب مقرر ہیں کچھ لوگ، کچھ ہماری خواتین اسلام مقرر ہیں، وہ گھر کو صاف ستھرا کر رہی ہیں۔ جو ہمارے مردان اسلام ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی آفس میں جا رہا ہے، کوئی زمینوں پہ جا رہا ہے، وہ اپنے سارے کام ایک ترتیب سے کیے جا رہے ہیں۔ جس دن کوئی ایک بھی اپنی ترتیب سے ہٹا، گھر کا نظام بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا گھرانہ دستور کے بغیر نہیں چلتا۔ اگر آپ دستور پہ نہیں چلو گے، گھر کا نظام بگڑے گا، گھر نہیں رہے گا۔ ایک تنظیم ہے، دستور بناتی ہے، منشور بناتی ہے، اگر وہ تنظیم منشور دستور پہ نہ چلے، تنظیم بکھر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسلمان جو ایک حقیقت ہے، یہ مسلمان جو محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک حقیقت ہے، جنت جس کے لیے بنائی گئی ہے، جنت جس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جہنم کو جس سے دور رکھا جاتا ہے، یہ مسلمان ایک حقیقت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا دستور نہ ہو؟ حضرت سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم کے پاس قرآن جیسا دستور ہو اور پھر وہ قوم ذلت میں ہو تو یہ اس قوم کی بدبختی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی بدبختی کو آواز خود دی ہوئی ہے۔ ہم تو قرآن کو بطور دستور لے نہیں رہے۔ میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں 2 3 4 پاروں سے، وگرنہ ہر پارے سے ہم سوال کرتے جائیں تو یقین مانے راتیں بیت جاتی ہیں۔ قرآن کو جو ہمیں دیے ہوئے کام ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اس لیے اپنا ٹائم نکالیے تھوڑا سا۔ یہ نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ، ہمارے بزرگ بھی اگر ہمت کر لیں تو بڑی بات ہے، آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے دستور کو پڑھیے۔ آپ کسی تنظیم کو جوائن کریں تو اس کے دستور کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہماری تنظیم ہم سے چاہتی کیا ہے۔ میرے بھائیوں 1450 سال سے قرآن آپ سے کچھ چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی قرآن کو پتہ نہیں ٹائم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ قرآن کو سمجھیے بھی تو صحیح نا۔ آپ کے گاؤں میں علماء کرام کی ایک اچھی تعداد موجود ہے، آپ ان کو ٹائم دیجئے، کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ نکالیے اور اس قرآن کو سمجھیے کہ یہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ اس قرآن نے جو پوری دنیا میں غلبہ کیا تھا، جس نظام کے ذریعے قرآن نے غلبہ کیا تھا وہ نظام تھا کیا، اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ صحابہ جا کے کوئی اپنی مرضی نہیں کرتے تھے دوسرے ملکوں میں، وہ قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرتے، قرآن کو اپنے کاروبار پہ نافذ کرتے، اپنے کپڑوں پہ نافذ کرتے، اپنے بچوں پہ نافذ کرتے اور پھر اعلان کرتے کہ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے اطوار ہی وہ نہیں ہیں، ہمارا کردار ہی ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے نظام کو لے کر جب صحابہ چلے، حضور علیہ السلام نے قرآن کی صورت میں ان کو دستور دیا، منشور دیا، نظام دیا۔ جب یہ نظام دیا پھر صحابہ کرام کو آپ دیکھیے نا، حضور علیہ السلام نے اسی نظام کے تحت اپنے ملک کو، اپنے شہر کو مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ جب فتح کر لیا تو اس وقت اعلان بھی کیا تھا، جو کہ قرآن کا نظام تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ قرآنی نظام کی بدولت اعلان کیا گیا کہ جناب جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان سردار کے گھر میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ قرآن کا نظام تھا۔ پیغمبر نے اس نظام کے ذریعہ سے مسیلمہ کذاب کو لوہے کے چنے چبوائے، صحابہ نے اس کو کیفے کردار تک پہنچایا۔ جو اسلام کا دشمن اٹھتا گیا اس کو قرآن کے نظام اور قرآنی حکم کے تحت مٹایا گیا۔ اسلام کے راستے سے روڑے بردہ ہٹائے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، وہ قرآنی نظام کو لے کر کے چلے تو تقریباً کافی اسلام کے پرچم کو لہراتے چلے جاتے ہیں۔ جناب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، جب وہ اسلامی نظام کو، قرآنی نظام کو لے کر کے چلتے ہیں تو 12-10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا علم لہراتے ہیں۔ حضرت عثمان قرآنی نظام کو لے کر کے چلے تو 44 لاکھ مربع میل پر پیغمبر کے دین کو، پیغمبر کے قرآن کے نظام کو نافذ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اس سے آگے بڑھیے، حضرت علی کا زمانہ، حضرت معاویہ کا زمانہ، حضرت حسن کا زمانہ، صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں قرآنی نظام کی دستک دیتے
دیکھتے نظر آتے ہیں، کبھی یورپ کے دروازوں کو ہلاتے نظر آتے ہیں، کبھی جناب مشرق کے دروازوں پہ دستک دیتے نظر آتے ہیں، کبھی چین کے صوبہ سنکیانگ کی در و دیواروں کے ساتھ صحابہ کے ترانے سنائی دیتے ہیں، کبھی آپ کے صوبہ بلوچستان میں پنگور کے اندر صحابہ کی قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں، کبھی جناب عمر بن عبسہ کو سندھ کی سرزمین پر دیکھیے وہ کیسے آسودہ حال ہو کر وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ پیغمبر نے قرآن کی صورت میں جو ان کو دستور دیا، قرآن کی صورت میں جو ان کو کام دیا، قرآن کی صورت میں جو ان کو نظام دیا، صحابہ کرام اپنی جانوں پر کھیل گئے اور پیغمبر کے نظام کو نافذ کر کے چھوڑا۔ اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو ماننے والے غلامان صحابہ بھی جہاں جہاں موقع ملتا رہا پیغمبر کے قرآن کے نظام کو نافذ کرتے رہے۔ آج کے قریب افغانستان میں طالبان نے 90 سے 95 سے 2000 کے درمیان اس پیغمبر کے قرآن کے نظام کو نافذ کیا، پورا دنیا کفر ان پر ٹوٹ پڑا، وہ نہیں ہٹے، وہ پیغمبر کے دین کو لے کر گلیوں کوچوں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، غاروں میں چلے گئے، کفار کا مقابلہ کیا۔ 21 سال کے بعد کفر کی ناک توڑ کر ان کو زمین تلے دبا کر ان کو خاک آلود کر کے 61 ملک کی فوجوں کو اپنے ملک سے نکال کر ایک دفعہ پھر آپ کے قریب ہی اسلام کے نظام کو، قرآن کے نظام کو نافذ کر کے بتا دیا اگر امن ہے تو قرآن کے نظام میں ہے۔ امن کس میں ہے؟ تو اس قرآن کے نظام کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو کیسے ہوگی؟ بتائے گا کوئی؟ یہ نظام کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے یا ہم نے ایسے ہی رہنا؟ جی کل ہم سے سوال تو ہوگا کہ تمہیں نظام دیا، منشور دیا، دستور دیا، تم نے کیا کیا؟ کیا کیا ہے جواب؟ اگر تو جواب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو سوچنا تو ہے نا۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے قرآن کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور میرا اور آپ کا کردار فیصلہ کن ہے۔ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پوچھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے، ہمارا پاکستان اسلامی ملک ہے۔ کون سا ہے؟ اسلامی ملک ہے۔ خالی جمہوریہ ہمارا ملک جمہوری نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوری ملک ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سپریم لا ہستی ہے، حاکمیت اعلیٰ جس کی تسلیم کی جائے گی وہ اللہ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے توجہ تھوڑی سی آخری 1 منٹ کی بات ہے جی۔ اور ہمارے دستور میں لکھا، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے کبھی سوچا کہ بہت سارے قوانین جو ہیں وہ اسلام کے خلاف بن جاتے ہیں؟ کیوں بنتے ہیں جی؟ آپ اس کو ذرا غور کیجئے، بس سمیٹ رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے اس کو کہ آپ ایک طرف آئین ہے اور آئین کے خلاف جانا آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ تو سب کو یاد ہوگا نا آج کل۔ آئین کا آرٹیکل 6 اس کو کہتے ہیں غداری کا آرٹیکل ہے، اور اس کی سزا صرف موت ہوا کرتی ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ غداری کرے، آئین کے ساتھ غداری کرے، اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کو توڑنا، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے،
اور اس کی سزا پاکستان کے آئین میں موت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف بنتے ہیں، قرآن کے خلاف بنتے ہیں، حدیث کے خلاف بنتے ہیں، تو آئین کے خلاف تو ہو رہا ہے، لیکن اس پہ پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے میرے محترم دوستو پکڑ نہیں ہوتی کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے نا، جس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، جہاں سے آپ نے احسن اقبال صاحب کو اسمبلی کا ممبر بنا کے بھیجا ہے اور ہم نے دانیال عزیز صاحب کو بنا کے بھیجا ہے، اس اسمبلی کو اسلام آباد کی اسمبلی کہتے ہیں، دستور ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ تقریباً 450 کے لوگ، 450 کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں جو اس کے ممبران ہیں، اور وہاں پہ اسلام کے خلاف اگر قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے خلاف جو احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کتنے ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ بڑی افسوس کی بات ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ تقریباً 19 یا 20 لوگ ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، جو جماعت اسلامی کے ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوں، وہ جناب احتجاج کرتے ہیں۔ 15-20 آدمی وہ 450 کے لوگوں میں کریں گے کیا؟ یہ 20 آدمی ایک طرف ہوتے ہیں اور یہ بقایا سب ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہ قانون پاس ہو جاتا ہے، کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے۔ جب تک ہم اپنی طاقت نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ قرآن کے نظام کو، نبی کے نظام کو، صحابہ کے نظام کو، خلافت راشدہ کے نظام کو اپنے ملک پہ نافذ کرنا ہے، تو ہمیں جناب بندے بھی وہ بھیجنا ہوں گے جو نظام صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں گے کہ جب آئندہ انتخابات آئیں تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، جو صحابہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ میں ہمت مل کر کے کریں گے تو ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا